اے غزل سب ہیں تیرے تجھ کو سنوارا سب نے ہے، شوقی تیرا، غالب تیرا، پنڈت تیرا، ملا تیرا۔ صدر محترم اطہر فاروقی صاحب، چیئرمین خسرو فاؤنڈیشن اختر الواسع صاحب، اور سراج قریشی صاحب، ای پی شریواستو صاحب رند، روہت کھیڑا صاحب، رنجن مکھرجی، اور خواجہ اردو اکرام صاحب، ہماری عزیز دوست جو شکاگو سے تشریف لائی ہیں ہما نقیب، اور آپ سب اردو دوست، جناب تالیف حیدر صاحب۔ تو اردو کے تعلق سے یہ جملہ صدیوں سے بلند ہوتا رہا ہے کہ یہ زبان مشترکہ تہذیب اور باہمی گفتگو کی خالص ہندوستانی زبان ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ مذہب کی وجہ سے اس زبان کے شعراء، ادباء اور نثر نگاروں کے فکر و فن کے اظہار کا راستہ کبھی نہیں رکا، نہ ہی اردو کا یہ تقاضا رہا ہے۔ یہ زبان تو اپنی پیدائش سے ہی مذہب کے قید و بند سے آزاد ہے۔ تو 13ویں سے، بس آپ کی یاد دہانی کے لیے، 13ویں سے 17ویں صدی کے دوران صوفیوں اور بھکتی سنتوں کی کشادہ ذہنی اور تبادلہ خیال نے ایک ایسی روایت کا آغاز کیا جو ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی پہچان بن گئی۔ جب تلسی داس نے کاشی میں شری رام چرت مانس لکھی تو اردو کے کئی الفاظ استعمال کیے۔ بال کانڈ کی یہ چوپائی دیکھیے کہ گئی بہور غریب نواجو، سرل سبل صاحب رگھو راجو۔ سنت کبیر نے تو تلسی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، ہمن ہے عشق مستانہ، ہمن کو ہوشیاری کیا، رہیں آزاد یا جگ میں، ہمن دنیا سے یاری کیا۔ اور گرو نانک دیو جی کی شاعری میں بھی یہی آمیزش نظر آتی ہے۔ نانک سائر ایو کہت ہے، سچے پروردگارا۔ تو دوسری جانب کسی شاعر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ احمد پاک کی خاطر تھی یہ خدا کو منظور، ورنہ قرآن بھی اترتا بزبان اردو۔ تو دوستوں، مختصر سی بات یہ ہے کہ مذہب کو تو زبان درکار ہے، لیکن زبانوں کا مذہب نہیں ہوتا، اور چاہے جس نام سے جس زبان سے آپ ان کو یاد کریں وہ سنتا ہے۔ اردو میں شاعری کے باقاعدہ شروع ہونے سے پہلے 2 بزرگ شعراء گزرے ہیں جن کا ذکر یہاں مناسب ہے۔ منشی پیارے لال شوقی جو عہد جہانگیری کے صاحب کمال بزرگ ہیں، ان کی ایک غزل کا مطلع اور مقطع اس طرح ہے: جن پریم رس چاکھا نہیں امرت پیا تو کیا ہوا، جن عشق میں سر نہ دیا سو جگ جیا تو کیا ہوا، مارگ بسی سب چھوڑ کر دل تن سے تعین خلوت پکڑ، شوقی پیارے لال بن سب سی ملا تو کیا ہوا۔ دوسرے بزرگ شاعر پنڈت چندر بھان برہمن ہیں، شاہجہاں کے دربار میں میر منشی کے عہدے پر فائز تھے۔ ویسے تو فارسی کے شاعر تھے، لیکن آپ نے اردو میں بہترین غزلیں کہی ہیں۔ ان کی بھی ایک غزل کا مطلع اور مقطع اس طرح ہے کہ خدا نے کس شہر اندر ہمن کو لائے ڈالا ہے، نہ دلبر ہے نہ ساقی ہے نہ شیشہ ہے نہ پیالہ ہے، برہمن واسطے اشنان کے پھرتا ہے بگیاں سی، نہ گنگا ہے نہ جمنا ہے نہ مٹی ہے نہ نالا ہے۔ ولی دکنی جو اردو غزل کے بابا آدم تھے، وہ بھی ان بزرگوں سے تقریباً 1 صدی بعد کے ہیں۔ اردو کی ترویج و اشاعت میں غیر مسلموں کی خدمات بھی اسی سلسلے کی ایک مضبوط کڑی ہے، جسے تالیف حیدر نے بڑی دیانتداری سے مرتب کیا ہے۔ یہ ان کی غراں قدر ریسرچ اردو دنیا کو ایک بہترین تحفہ ہے۔ اردو میں مشترکہ شعراء و ادباء کا تو ذکر بہت ملتا ہے،
لیکن قواعد نویس اور ماہر لسانیات پر تالیف حیدر صاحب کی یہ تحقیق یقیناً اس عہد میں اردو کے تاریخی باب میں ایک اہم اضافہ کر رہی ہے اور آنے والے دور میں طلباء ریسرچرز کے فکر و تخیل کو پروان چڑھانے کے لیے مددگار ثابت ہوگی. It will serve like a reference book انشاءاللہ. جس خانوادے سے ان کا تعلق ہے اس کے سبب ان سے ایسے ہی مشکل ترین عمل کی توقع بھی کی جاتی ہے. آپ کے والد جناب فصیح اکمل صاحب نامور شاعر اور ادیب ہیں. ان کا ایک مشہور زمانہ شعر یاد آتا ہے کہ کچھ نیا کرنے کی خواہش میں پرانے ہو گئے، بال چاندی ہو گئے، بچے سیانے ہو گئے. تو ہمارے لیے کہا گیا. ویسے تالیف حیدر خود بھی ایک باکمال شاعر ہیں. لکھتے ہیں وہ لمحہ جسے تم نے مختصر جانا، وہ لمحہ جسے تم نے مختصر جانا، ہم ایسے لمحے میں ایک داستاں بناتے ہیں. ان کی شاعری میں کلاسک سٹائل کا صوفیانہ پن اور پختگی یعنی سوفسٹیکیشن اینڈ میچورٹی ہے، اور ماڈرن تھاٹس کے ساتھ نسل نو کا حوصلہ اور امید بھی ہے. رائٹر، تھنکر، کرٹک، اسکالر آف اسلامک اسٹڈیز، پدم شری اختر الواسع پروفیسر ایمریٹس جامعہ ملیہ اسلامیہ، اردو ادب اور ہماری مشترکہ تہذیب کے امین بھی ہیں اور پاسدار بھی. اور آپ سب کی پارخی نظروں نے اردو کے ترویج و اشاعت میں غیر مسلموں کی خدمات کی اہمیت جانی اور خسرو فاؤنڈیشن نے اسے پبلش کیا. تو ہم تالیف حیدر اور خسرو فاؤنڈیشن کے ممبران کو اس مونوگراف کی اشاعت کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم دعاگو ہیں کہ آئندہ بھی تالیف حیدر ایسے ہی اہم کارنامے انجام دیتے رہیں گے. آج بھی ہندوستان اردو کے عشق میں اس طرح گرفتار ہے کہ نفرتوں کے ماحول میں بھی اردو کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے. زبانیں اپنے دور کی عکاس ہوتی ہیں اور ہر دور میں ساہتیہ کی، ادب کی، لٹریچر کی زبان بول چال کی زبان سے فرق ہوتی ہے. اردو شاعری میں بھی کہیں الفاظ و تراکیب کا حسن جلوہ گر ہے تو کہیں ہندی الفاظ اور محاوروں کا جادو، اور کہیں کہیں تو فارسی اور ہندی سے بالکل الگ رنگ، یعنی سلیس ترین، سادہ اور پرکشش انداز بیان، جیسے کس نے بھیگے ہوئے بالوں سے یہ جھٹکا پانی، کس نے بھیگے ہوئے بالوں سے جھٹکا پانی، جھوم کے چھائی گھٹا ٹوٹ کے برسا پانی. اب یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہ بہترین ہندی غزل آرزو لکھنوی کی ہے. تو وہ چاہے ہندو اور مسلم ہوں، سکھ اور عیسائی ہوں، آستک اور ناستک ہوں، سبھی اسی زبان میں لکھ رہے تھے اور آج بھی اسی زبان میں لکھ رہے ہیں، کیونکہ یہی تو ہندوستان کی زبان تھی، تو ظاہر ہے کہ اسی میں لکھنا تھا. بنیادی طور پر ہم اردو زبان کو انسانوں کے اتحاد کا مرکز بھی کہہ سکتے ہیں. تو چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو. شکریہ. صاحبو، آپ خسرو فاؤنڈیشن کو اس کی داد تو دیں گے کہ ہماری کامنا ہی نہیں، منو کامنا بھی پوری. یہ سب سے بڑی بات ہے. اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کیا تھا ہم نے، اور اس لیے کیا تھا کہ آج اگر اردو کا کوئی سیکولر فیس دنیا کے سامنے آپ کو دکھانا ہے تو آپ اس کے لیے کامنا پرشاد، سنجیو سراف، کنور رنجیت سنگھ چوہان جیسے لوگوں کے لیے مجبور ہیں. کیونکہ معاف کیجیے گا، یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ غیر معمولی طور پر کام کر رہے ہیں.